माह ज़ुल्हज की पहली मुबारक रात ये 3 काम ज़रूर कर लेना। आपकी हर दुआ कबूल होगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज रात ही मिल जाएगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह ज़ुल्हज की पहली मुबारक रात जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। आज जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे उस घर से गुर्बत तंगदस्ती का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। इस घर से तमाम परेशानियां और तमाम तंगदस्तियां दूर हो जाएंगी और तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। माह ज़ुल्हज इस्लामी साल का आखिरी महीना है जो कि आज अपनी रहमतों और बरकतों के साथ आ रहा है, जिसमें एक नेकी का बदला 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। और माह ज़ुल्हज की पहली मुबारक रात जो शख्स ये 3 काम कर लेता है, 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेता है, वो अल्लाह के ख़जानों से जोड़ियाँ भर लेता है। एक वक्त वो होता है जब इंसान अपने मुश्किल वक्त में, परेशानी में, तंगदस्ती में, मजबूरी में, बीमारी में अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि किसी तरह मेरी हाजत पूरी हो जाए। लेकिन आज ज़ुल्हज का वो मुबारक महीना आ चुका है जिसमें हर हाजत पूरी हो जाती है। ये बरकतों और रहमतों वाला महीना है और हर महीना शुरू होते ही इस महीने की पहली रात ये 3 काम करना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि इस बाबरकत महीने में हम अपनी गलतियों, कोताहियों और गुनाहों की पकड़ की वजह से इन कबूलियत की घड़ियों से महरूम हो जाएं। वो लोग जो बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के ताने सुन सुन कर थक चुके हैं। बहन भाई रिश्तेदार आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, तो आज माह ज़ुल्हज की पहली ही रात ये 3 काम कर लो इसी महीने। अल्लाह करीम आपकी नस्लों को आबाद फरमा देगा, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर आपने इस मौका को ज़ाया कर दिया तो फिर अगले साल माह ज़ुल्हज की पहली रात का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब ये मुबारक रात फिर से आए और हम अल्लाह करीम से ये वजीफ़ा पढ़ कर मांगें। आज इस अमल को करना इतना ज़रूरी है जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़े। अल्लाह आपको हर हाजत से नवाजे, अल्लाह आपको खुद मुख्तार बनाए, आपका कारोबार हो, आपको कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। तो आज ज़ुल्हज का महीना खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आ गया है और इस मुबारक महीने की पहली ही रात यह वजीफ़ा पढ़ने के बाद दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफ़ा इतना कामिल है, इतना मुजर्रब है कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है और ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि काश मैंने ये वजीफ़ा पहले पढ़ा होता तो आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती, आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते। खुदारा अभी भी वक्त है, आज रात आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है ये अमल करने की मुकम्मल इजाज़त है। आज की पूरी रात में किसी भी वक्त जो शख्स ये वजीफ़ा पढ़ लेता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाता है, अल्लाह उसे कामयाब कर देता है, उसके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा दिया जाता है, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दिया जाता है। आज की मुबारक रात ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो बंदा भी पढ़ लेगा रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देगा। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियाँ उसके कदम चूमती हैं और पूरे साल का रिज़्क और दौलत सिर्फ एक दिन का ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियाँ मुकद्दर हो जाएं, जिसमें ना रिज़्क की तंगी हो, ना बीमारियाँ हों, ना परेशानियाँ हों, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाती और कहती कि आज माह ज़ुल्हज की पहली रात है, बरकत वाली रात है, अज़मत वाली रात है, कबूलियत वाली घड़ियाँ हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। अगर आज आपने इस मौका को लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर आपने ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो रब करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियाँ आपकी झोली में डाल देगा। बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज रात चंद मिनट निकाल कर ये ख़ास वजीफ़ा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन आज का ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, चंद मिनट निकाल कर आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। और ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज की रात का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। आज नसीब और तकदीर लिखवाने की रात है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे रात का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लें, पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज कबूलियत की घड़ियाँ हमें अता फरमाई हैं।
آپ نے آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ ذوالحج کی پہلی مبارک رات ہے، آج تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے ذوالحج کے مہینے کی شروعات میں ہی ذوالحج کی پہلی ہی رات اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا، بلکہ پورا سال ہی اچھا گزرے گا۔ یہ رات اتنی قبولیت والی ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ ذوالحج کی پہلی رات آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ماہ ذوالحج کی پہلی رات کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ یہ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ ذوالحج کی پہلی قبولیت والی ساری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، وہ روزگار کے لیے پریشان ہے۔ کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے۔ آج اگر آپ کا کوئی عمل بھی، کوئی مقصد بھی، کوئی حاجت ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب ماہ ذوالحج کی پہلی رات کو پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ آج آپ نے سب سے پہلے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ رب کے حضور توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں کوشش کیا کریں کہ آپ روزانہ استغفار پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ استغفار پڑھیں گے، آپ اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ روزانہ استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔
پھر اللہ اس کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر اسے اللہ سے مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہر شے مل جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 313 بار پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے جو رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی بند راستے کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب کو پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنی تمام مشکلات پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا، سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظر مت دوڑائیے گا۔ آپ کی نظریں، پورا دھیان، آپ کی توجہ وہ وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ سورہ کوثر وہ سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ ہے تو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں، برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھ لو۔ اس خاص وظیفے کو 1 بار پڑھ کر دیکھ لو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا یا نہیں ملا۔ اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص 7 حاجات کو لے کر بیٹھو گے تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ جب آپ یہ 3 کام کر لیں، یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، تو فوری طور پر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں۔ جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگی ہوں اس طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتی۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں۔ اپنے تمام دکھ، درد، تکالیف، پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنی رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔